نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور کون ہے جس کے سامنے زینت کھولی جا سکتی ہے؟ او التابعین، تابعین کا لفظ ویسے تو صحابہ کے بعد میں آنے والوں کے لیے یا صحابہ سے جن کی ملاقات ہوئی ان کے لیے استعمال ہوا، لیکن تابع کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنے والا، تابع داری کرنے والا۔ تو آپ اس کا ترجمہ تابع دار کر سکتے ہیں۔ اب التابعین، تابع دار، پیچھے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والا، یعنی پیچھے چلنے والا، آگے بڑھنے والا نہیں، کوئی اقدام کرنے والا نہیں، مطیع فرمان۔ ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ساتھ رہنے والا۔ تو ساتھ رہنے والے تابع دار مرد، اور ساتھ ایک اور شرط ہے غیر اولی الاربۃ، جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، جن کے اندر اربا نہ ہو۔ اربا کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی سخت حاجت، ایسی سخت ضرورت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے، اس کے بغیر وہ پوری نہ ہو۔ مراد ہے نکاح کی حاجت، یعنی جن کو شادی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ایک مرد آپ کا بہت فرما بردار تابع دار ہو سکتا ہے، جی سر ہر وقت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شادی کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی لیے گھروں میں جو میل نوکر ہیں، مرد نوکر، بیٹمینز ہو سکتے ہیں یا اور، تو اس میں صرف ان کے سامنے زینت کھولی جا سکتی ہے جو بہت بوڑھے ہوں اور جنہیں نکاح کی غرض نہ ہو، جن کے اندر جنسی خواہشات ابل نہ پڑتی ہوں۔ پچھلے دنوں کسی بچی نے مجھے لکھ کر دیا تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے گھر کا بیٹ مین اس کو الگ ایک کمرے میں لے گیا اور ننگا ہو کر دکھایا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر نوجوان ینگ اس قسم کے مرد ہیں تو بچیاں چھوٹی بھی ہوں تو ان کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ عموماً یہ لوگ اپنی فیملیز سے دور ہوتے ہیں، فیملیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، ساتھ نہیں رکھے ہوتے، فیملیز کہیں ہیں، خود نوجوان ہیں، اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا رہنے کو مل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ٹیلی ویژن جیسی سہولتیں بھی ان کے سرونٹ کوارٹرز میں موجود ہیں، تو دن رات ساری فضا ایسی ہے کہ جس میں وہ کسی بھی بے حیائی اور برائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے سامنے تو زینت نہیں کھولی جا سکتی۔ ہاں، وہ مرد جو بوڑھے ہیں یا خاندانی قسم کے ایسے نوکر ملازم ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں نہیں اٹھتی، یا بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ بعض تقریبات میں کہ جہاں بیرے وغیرہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس قدر ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں یا عورتوں پر دیکھیں، وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً جو شادیوں میں جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، جنرل حکم کے طور پر نہیں لے سکتے اور کسی ایک خاص شخص کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ مرد اس آیت پہ یوں پورا اترتا ہے۔ یہ پھر انسان کے اپنے اس پر چھوڑ دیا گیا کہ حکم کو سمجھ لے اور خود ڈیسائیڈ کر لے کہ کس کے سامنے کتنا حصہ کھولا جا سکتا ہے زینت کا۔ جیسے شوہر اور باپ کے درمیان زینت کھولنے میں فرق ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان فرق ہے، بھائی اور بھانجے اور بھتیجے کے درمیان فرق ہے، اگرچہ سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے زینت کا۔ تو اسی طرح اگر یہاں پر بھی آپ کو مجبوری ہے کچھ کام لینے کی تو ان کا ایریا آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے آپ جب جائیں تو آپ جیسے میک اپ وغیرہ نہ ہو یا جسم پر ایسا لباس نہ ہو کہ جو اٹریکٹیو ہو، تو پھر اگر درمیانی قسم کے مرد ہیں کہ کچھ یوں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ بہت تابع دار بھی ہیں، تو پھر ایک درمیان کا رویہ احتیاطی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو نکاح کی حاجت نہ رکھتے ہوں، کوئی اور دوسری قسم کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ یہ تو میں نے ایک جنرل سی آپ کو ویو دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اپنی عمر یا جسمانی طور پر نااہلی کی بنا پر یا عقلی کمزوری، یعنی عقلی طور پر بھی اتنا سمجھدار نہیں ہے، بدھو قسم کا ہے، یا بھوک اور غربت کی وجہ سے اتنا مارا ہوا ہے، یا زیر دست اور محکوم اتنا ہے، جیسے جاگیردارانہ نظام میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر مرد نوکر جو ہوتے ہیں ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھیں یا کسی کی پرائیویسی میں مخل ہوں، کیونکہ وہ نسلاً جو غلامی ہوتی ہے نا وہ انسان کی ساری قوتیں چھین لیتی ہے، پھر وہاں اس قسم کے خطرات نہیں رہتے۔
لیکن یہ نہیں کہ آج آپ ایک نوکر رکھ رہے ہیں، رات چلتے کو بلا کے، اچھا جیسے عموماً لوگ دروازہ نوک کرتے ہیں، کک چاہیے، فلاں چاہیے، اور آپ کہیں اچھا ہاں دیکھنے میں تو ٹھیک ہے چلو رکھ لیتے ہیں، 2 دن کے بعد وہ جا رہا ہے، ایک اور آ رہا ہے، پھر ایک اور آ رہا ہے، تو یہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی. اس میں پھر لازمی طور پر وہ جو ہے کہ غیر اول الاربتی وہ ضروری طور پر دیکھنا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کیا کہتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدھا سادھا بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو. تابعین غیر اول الاربہ میں سیدھا سادہ بدھو جس کو عورتوں سے دلچسپی نہیں. قتادہ کہتے ہیں ایسا دست نگر جو پیٹ کی روٹی کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کے کوئی آگے پیچھے کوئی رشتہ دار ہے، نہ فیملی ہے، بس اسے کھانا چاہیے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں چونکہ ہومز وغیرہ نہیں ہے بوڑھوں کے لیے، تو کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جس کو بیٹوں نے بھی نکال دیا، جس کا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں، تو آپ ترس کھا کر اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت آپ کے کام میں ہاتھ بٹا دے، یا آپ کے گھر میں بیٹھ کے رکھوالی کر دے، چوکیداری کر دے، اور ساتھ یہ کہ آپ اس کی ضروریات زندگی فراہم کرتے رہیں. مجاہد کہتے ہیں ابلا کہتے ہیں بیوقوف کو جو روٹی چاہتا ہے عورت نہیں چاہتا، یعنی اس کی ضرورت روٹی ہے، عورت نہیں. شابی کہتے ہیں وہ صاحب خانہ کا تابع دست نگر جس کی اتنی ہمت نہیں کہ عورتوں پر نگاہ ڈال دے، یعنی ایسا نوکر کہ جس کی ہمت نہیں کہ عورتوں پہ نگاہ ڈالے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ بعض اوقات جیسے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں کہ جس میں میل سروس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ صرف اتنی غرض رکھتے ہیں کہ آ کے کھانا رکھیں یا کوئی آپ کے اس میں ڈالیں، پیچھے سے آ کے خاص انداز میں چیز رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو جھانک کے نہیں دیکھیں گے، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے گویا کہ اس کا ایک فرد بن گیا ہو اور اسی گھر میں پلا بڑا ہو. یہ ابن زید کی رائے تھی. جو گھر کی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا کسی نے، کوئی اس کا ماں باپ نہیں، کچھ نہیں، اب وہ بچپن سے ہی بالکل ایسے گھر میں پلا بڑا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میری غیر عورتیں ہیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، یہ بہن ہے، اور اسی طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے ہونے تک اس کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ماں اور بہن جیسے ہیں. تو اس کے بارے میں ابن زید کہتے ہیں کہ وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ اس گھر کا ایک فرد بن چکا ہو، اسی گھر میں پلا بڑا ہو، گھر کی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ ہی اس کی ہمت ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا کہ اس کو روٹی ملتی ہے. طاؤس اور زہری کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمی جس میں نہ عورتوں کی رغبت ہو نہ اس کی ہمت. یہ ہے التابعین غیر اولی الاربہ. اچھا اب اس میں آ جاتے ہیں مخنث، جو نہ عورت ہے نہ مرد، ان کی بھی بات تھوڑی سی ہو جائے. مخنث کا معلوم ہے نا آپ کو، جس کو پنجابی میں یا اردو میں ہیجڑے بولتے ہیں. ان کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کچھ عورتوں کے اعضاء بھی ہوتے ہیں، کچھ مردوں کے بھی ہوتے ہیں. بعض میں مردوں والی خصوصیات غالب ہوتی ہیں، بعض میں عورتوں والی ہوتی ہیں، اور بعض میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہیں یا عورت ہیں. ان کے معاملے میں بھی احتیاط لازم ہے. اس کے بارے میں کوئی جنرل ایک حکم نہیں دیا گیا، احتیاط لازم ہے. اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات غیر اول الاربہ میں شامل کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی کہ یہ تو ایسا ہے کہ یہ شادی کے قابل ہی نہیں. ظاہر ہے کہ جب اس کے مکمل اعضاء ہی نہیں مردوں والے، یا اس کے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں، تو شادی کیا کرے گا، کہ کون اس کو اپنی بیٹی دے گا. تو انہوں نے اس کو کس میں لے لیا، غیر اول الاربہ، اور اس کو آنے جانے دیتی. ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے باتیں کرتے سنا. ام سلمہ کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ مخنث حضرت ام سلمہ کے بھائی سے بات کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا. پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف شروع کر دی اور اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کے دشمن تو نے اس میں نظریں گاڑی. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ گھروں میں نہ آنے پائے. اس کے بعد آپ نے اسے مدینہ سے ہی نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع کر دیا. کہ مخنثوں کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کبھی یہ سوچ کر کہ یہ تو شادی کے قابل نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جیسے چاہو بیٹھو،
یا جسمانی طور پر اگر کوئی ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامرد حضرات، اب ایک اور کیٹیگری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت لمبی بات ہوتی جا رہی، لیکن چونکہ میں نہ بولوں گی تو آپ کے سوال آئیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو خیال اب نہ آئے۔ نامرد لوگ، نامرد وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو مرد ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اہلیت نہیں ہوتی، شادی کی اہلیت نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص بھی جو جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں، جسمانی طور پر زنا کر نہیں سکتا، لیکن ویسے اس کے اندر جذبات بہت ہیں، تو اس سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ کبھی کسی ایسے مرد سے کہ جس کے بارے میں یہ پتا ہو، میڈیکلی یہ پروو ہو جائے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر شادی کی اہلیت نہیں ہے، تو بھی اس سے پردہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات سارے وہی رکھتا ہو جو کوئی بھی اور مرد رکھتا ہے، کیونکہ جذبات میں فرق نہیں ہوتا، عموماً صرف قابلیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اصل خرابی تو جذبات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر اسی طرح کے نامرد نااہل آدمی کے چنگل میں آ جاتی ہے، وہ اسے بہلا پھسلا لیتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کر لیتی ہے لڑکی، اور اس کے بعد نہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو سکتا ہے، تو زندگی مزریبل ہو سکتی ہے، مزید پریشانیوں کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ان سے بھی اسی طرح کا پردہ ہوگا جیسے کسی اور مرد سے پردہ ہوگا۔ پھر فرمایا اوت طفل، بچے، طفل کہتے ہیں نوزائیدہ بچے کو، لڑکا ہو یا لڑکی، چھوٹا۔ لیکن طفل اس وقت تک طفل رہتا ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، اس ساری ایج کو طفولیت کہتے ہیں۔ بلوغت سے پہلے، اب دیکھیں نا، ایک بچے کی جیسی پیدائش سے پہلے کی مرحلے ہیں نا، اسی طرح پیدائش کے بعد بھی ہیں۔ دودھ پیتے بچے کا اور نام ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، وہ بہت ساری کیٹیگری انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو بتاؤں گی کہ ایک انسان کی پیدائش سے پہلے جیسے نطفہ، علقہ، اور اس کے بعد مضغہ، اور پھر باقی چیزیں، اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کئی نام ہیں جوان ہونے تک، پھر جوانی کے بعد جیسے آپ نے شاب اور کہولت کے بارے میں پڑھا، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ عربوں کے ہاں ہر ایج گروپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے یہاں، صرف اس وقت ایک اور اعتبار سے کیٹیگری ہے کہ بلوغت اور بلوغت سے پہلے کی عمر۔ بلوغت سے پہلے کی عمر کیا ہے؟ طفولیت، طفل، اور بلوغت کے بعد بالغ مرد جو پھر شاب بھی ہو سکتا ہے اور کہولت کو بھی پہنچ سکتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کے جذبات جوان نہیں ہوئے، جن کے اندر جنسی جذبات اور احساسات بیدار نہیں ہوئے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 سال کے لڑکوں تک ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ بالغ نہ ہوئے ہوں، جیسے 15 سال کا لڑکا آواز نہیں پھٹی، بالغ نہیں ہوا، داڑھی نہیں اتری، لیکن احساسات اور جذبات جوان ہو چکے ہیں، تو اس سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں میڈیا کی وجہ سے 10-12 سال سے بھی کم عمر کے بچے جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں، لہٰذا وہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ کسی ٹیچر نے مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ ایسے اسکول میں پڑھاتی ہیں جہاں لڑکے بھی ہیں کلاس میں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو اس میں کلاس 7 کے شاید بچے نے اپنی ٹیچر کو ایک خط لکھا اور اس میں بہت محبت کا اظہار کیا۔ اب وہ اس ایج میں اتنی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی مینٹلی کہ وہ اس محبت کا معنی کیا ہے، لیکن ایک اٹیچمنٹ کا اظہار تھا۔ اب یہ ہے کہ ایسے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت، بچے کو بہت سمجھانے کی کہ وہ اس طرح کی اٹیچمنٹ نہ ہو کہ جو آئندہ بڑے ہو کر ایک اور خرابی کا سبب بن جائے۔ تو وہ ٹیچر جیسے پرائمری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں، ہائر اسکول میں پڑھاتی ہیں، اور اگر ان کے میل اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان کے سامنے بھی زینت نہ کھولیں، احتیاط کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ یہ کہ چہرے اور ہاتھ کو کھول کے آپ بات کر رہے ہیں، اور بہت باوقار انداز میں بات ہو جس میں کوئی بھی ایسے ناز و ادا نہ ہو کہ چاہے بچے آپ کہیں کہ ہماری عمر سے چھوٹے ہیں لیکن وہ کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آخری بات جو کی گئی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، کیونکہ عورت کی چال ڈھال میں بھی زینت ہے، لہٰذا وہ چال ایسی نہ چلے کہ جس سے وہ دوسروں کو متوجہ کر رہے۔
اس سے مراد صرف زیوروں کی جھنکار نہیں بلکہ ہیل کی ٹک ٹک بھی شامل ہے، کہ بہت زیادہ جو شور مچاتی ہیل، ایک تو یہ نا کہ جوتے کی قدرتی آواز ہے، نیچرل، آپ کوئی بھی جوتا پہنے تو جب چلیں گے تو آواز آئے گی، مگر وہ بھدی سی آواز ہوتی. کچھ ہیلز ایسی ہوتی کہ جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی، تو وہ میوزک کی طرح بجتی ہوئی آواز ہیل کی ایسی استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں چلتے وقت. پھر اسی طرح یہاں تک تو چال کی بات ہے، لیکن چال کے علاوہ، جوتے کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو عورت کے وجود کا احساس سارے بازار کو دلائے. مثلا تیز خوشبو، کہ خوشبو لگا کے عورت جہاں سے گزر رہی ہے تو ایسی خوشبو ہے کہ ہر ایک کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں سے فلاں عورت گزری ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، ولیکن لیخرجن وہن طفلات، وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں، یعنی تیز خوشبو کے ساتھ نہ آئیں. اگر ایسی خوشبو جیسے پاؤڈر وغیرہ ہے یا ایسا ہلکی سی خوشبو ہے کہ جو آپ نے اپنے جسم کے اندر والے ایسے حصے پہ لگا رکھی ہے کہ جو باہر نہیں پھیل رہی، صرف آپ کے اپنے حصے تک محدود ہے، وہ تو اور بات ہے. لیکن کوئی ایسی خوشبو جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور تک پہنچ رہی ہے یا نیچے اتر کر سڑک پہ چلنے والوں کو پہنچ رہی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا، اور بڑی سختی سے منع کیا گیا. اس کے بارے میں حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے. انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. یعنی اس نے مردوں کے احساسات کو بھڑکانے کا کام کیا. تو اسی طرح خاص طور پر بازار میں جاتے وقت تو تھوڑی سی خوشبو لگانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس میں بازار بہت قریب آ جاتے ہیں نا مرد. اسی طرح یہ آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، یعنی وہ اتنا اسپرے کر کے گزری ہے کہ لوگوں کو محسوس کروا سکے، تو وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، یعنی اسے اچھی عورت نہیں کہا. آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو، یعنی جس کی خوشبو تو ہو لیکن ہلکی ہو کہ وہ اپنے ہی جسم تک رہ جائے، دوسروں تک نہ پہنچے. ایسی تیز خوشبو کہ جو چلتے وقت جس کے اثرات پیچھے رہ جائیں وہ نہ ہو. مثلا وہ ایسی مجلس میں پہنچ کے لگا لے، جیب میں رکھ لے. جو عورت پورے زیب و زینت سے بھی نکلتی ہے تو ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ نعوذ باللہ بری عورت ہے اور برائی کی نیت سے وہ باہر نکلی ہے. بعض اوقات ہماری نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو مرد ہیں ان کی نیتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حکم دیا وہاں عورت کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ جس سے دوسروں کی نیت میں خلل آ جائے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اتنا حکم واضح کرنے کے بعد، سنانے کے بعد فرمایا اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے زندگی کا جس میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو ہی جاتی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ضبط کرتا ہے، کسی پہ غلط نظر نہیں ڈالتا، کسی کے ساتھ حرام تعلق نہیں کرتا، لیکن دوسرے لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے خرابی کا سبب بن جاتا ہے. فرمایا تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو جمیعاً لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب آپ دیکھیں کہ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. توبہ کا مطلب ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد. سب کو کہا توبہ کرو، یعنی آئندہ کے لیے بھی توبہ کر لو، صرف ماضی پہ نہیں، آئندہ کے لیے بھی، کہ کیا نہیں تو یہ نیت یا ارادہ یا کوئی موقع پاؤ تو اس وقت بھی بچو. اور پھر بعض غلطیاں لاشعوری ہوتی ہیں، انکانشیسلی ہو جاتی ہیں، انٹینشن نہیں ہوتی لیکن ہوتی غلطی ہے، اس کا نتیجہ بھی بعض وقت بڑا خراب ہوتا ہے. تو کیا کرو، ان سارے گناہوں پہ توبہ کر لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم
میں نے خدا کی کتاب کی تصدیق اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں انصار کی عورتوں سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ جب سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اتری تو ان کے مرد اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور لڑکیوں اور بہنوں کو وہ حکم سنایا جو خدا نے ان کے لیے اتارا تھا، تو انصار کی عورتوں میں سے ہر عورت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی نے اپنی کمر پٹی کھول کر، کسی نے اپنی چادر لے کر اس کا دوپٹہ بنایا اور اس کو اوڑھ لیا۔ اگلے دن صبح کی نماز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو دوپٹوں کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا گویا ان کے سروں پر کوے ہوں، یعنی سیاہ ہونے کی وجہ، سیاہ دوپٹے۔ اسی سے وہ سیاہ برقعے کا اور سیاہ کپڑوں کا باہر نکل کر رواج پڑا، کیونکہ سب سے پہلے انصار کی عورتوں نے اس چیز کی ابتدا کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے عمل۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورت نور اتری، اس رات کو جب میں اپنی چھت پر چڑھا تو لیٹ نائٹ میں نے دیکھا کہ بہت سے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا آج کیا خاص بات ہے کہ گھروں میں روشنیاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سورت نور کی یہ آیت اتر چکی، نماز کی تیاری کر رہی ہیں کہ رات کو ہی اپنے حجاب اور اپنے دوپٹے سی لیں تاکہ صبح جب نکلیں تو حکم کی خلاف ورزی کر کے نہ نکلیں۔ انہی کو کہا گیا نا السابقون السابقون، کہ جو نیکی میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں جب سب کر لیں گے تو رواج ہو جائے گا، فیشن ہو جائے گا، پھر وہ فیشن میں بھی کر لوں گی۔ تو جب آپ نے اللہ کا حکم فیشن سمجھ کے مانا یا اس انتظار میں مانا کہ سارا ماحول بن گیا ہے، پھر آپ کا اجر کتنا ہوگا؟ پھر تو عمل نیت پر مبنی ہے نا۔ ایسی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ آپ نے ایک حکم اللہ کی اطاعت میں مانا، اللہ کی مرضی میں مانا، یا لوگوں کی مرضی میں مانا۔ کیونکہ جب لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کریں تو لوگوں کی مرضی پہ چل رہے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس قوم کو چنا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو سنتے ہی کوئی ٹال مٹول نہیں کی، کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً ہی اس حکم کو مان لیا۔ اب یہ آپ سب کے اوپر بھی ہے کہ آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ چند ایک احکامات اس سے ریلیٹڈ اور تنہا مرد اور عورت کو ایک جگہ، کسی ایک کمرے میں، کسی آفس میں، کسی اور جگہ پر جہاں کوئی اور دوسرا دیکھ نہ سکتا ہو یا آ نہ سکتا ہو، وہاں پر جمع ہونے سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، اکیلے میں نہ ملے، جب تک کہ اس کا ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خود بھی بہت احتیاط کی۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اعتکاف میں تھے، وہ ان سے ملنے آئیں تو واپسی پہ وہ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ان کے پاس سے دو انصاری گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر فرمایا میرے ساتھ میری بیوی ہیں صفیہ بنت حیی۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی برے انسان ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی کوئی بات۔ فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک تنہا عورت کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم بھی کل کسی اور تنہا عورت کے ساتھ چل دیں۔ ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے، یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کو امت ایک حجت بنا لیتی اپنے حق میں۔ اسی طرح کسی مرد اور عورت کا جو غیر محرم ہو ہاتھ بھی ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ عرب ممالک میں بعض اوقات مصافحے کی رسم پائی جاتی ہے، ہینڈ شیک کرتے ہیں اور مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا، آپ عورتوں سے صرف زبانی عہد لیتے تھے۔ وہ جو بیعت ہوئی تھی نا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بیعت لی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا،
بلکہ جب وہ عہد زبانی کر چکتی تو فرماتے تو جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی. اسی لیے خواہ کوئی نیک آدمی ہو، خواہ کوئی برا آدمی ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بزرگ ہو، پیر ہو، کوئی ہو، نہ کبھی اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے. آپ یہ سوچیں نہیں یہ تو بہت نیک انسان ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، نہیں. اور نہ ہی جسم کو چھوئیں، الا یہ کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور ایسی ہی مجبوری ہے کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے اور گھر والوں کو نکالا جا رہا ہے تو اس میں نہیں پتا کہ عورت ہے یا مرد ہے، اٹھایا اور پھینکا. یا اسی طرح کسی ایسی جگہ پر ایمرجنسیز ہو گئی ہیں کہ عورتیں مر گئی ہیں تو ان کو اٹھانے نکالنے میں کیا ہے، اگر مرد بھی ہیں تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، ادروائز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے بھی منع کیا گیا کہ ایک مجلس میں اس طرح محفل جما کے نہ بیٹھیں. ہمارے ہاں کو ایجوکیشن، اسی طرح مخلوط پارٹیاں، یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ مسجد جیسی عبادت کی جگہ پر بھی عورتوں اور مردوں کی صفیں ساتھ ساتھ نہیں بنائی گئیں، بلکہ کیا ہے، مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے ہوں. اور عورتوں کو پیچھے اس لیے نہیں رکھا کہ ان کا اجر کم ہے یا ان کا مرتبہ کم ہے. آپ اگر اس کے اپوزٹ کریں، عورتوں کو آگے کھڑے کر دیں اور مرد پیچھے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کبھی احساس ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہے تو آپ کبھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عورت کے اندر جذبات زیادہ ہیں. مرد کو ایسی فیلنگ کم ہوتی ہے یا اس کو پرواہ کم ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں. ہاں اس وقت وہ زیادہ پریشان ہوگا جب اس کے آگے عورت کھڑی ہوگی. اس لیے جماعت میں عورت کو الگ صف بنانے کا حکم دیا گیا، مکس اپ نہیں ہونے دیا گیا. اسی طرح مسجد نبوی میں جب جمعہ کے خطبات وغیرہ ہوتے تھے عورتیں سنتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوتی تھی. عید کی نمازوں میں عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کو الگ بٹھایا گیا، مردوں کو الگ بٹھایا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر عورتوں کو سڑک پر چلنا پڑے، بازار جانا پڑے، تو اس وقت بھی وہ مردوں کے بیچ بیچ میں مت گھسیں. مسجد سے واپسی پر گھر کا سفر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں عورت مرد سب گڈمڈ ہو رہے ہیں، مکس ہو رہے ہیں. اس پر آپ نے عورتوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں، کنارے پر چلو. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ کیوں حکم دیا؟ کہ وہ بیچ میں مکس اپ نہ ہو. اور کہا یہ کہ انسان ایسی پارٹیوں یا شادیوں میں جا کے کہ جہاں سب ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اور لے رہے ہیں، آدمی بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور ایک عورت بھی بڑھا رہی ہے اور ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، بھیڑ ہے، ہلم گلا ہے، اور پھر کوئی دو آدمی عورت کہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کوئی کہیں. تو اسلام اس قسم کی مخلوط مجلسوں کی اجازت نہیں دیتا. اگر مسجد میں اجازت نہیں دی اور مسجد سے نکل کر گھر جانے میں مکس اپ ہو کر جانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ ہر شخص ایمان کے ساتھ باہر نکل رہا ہے، تو عام شادیوں اور اس طرح کی پارٹیوں میں مکس اپ ہو کر اور پوری زیب و زینت کے ساتھ اور ایک خاص قسم کے ماحول میں کہ میوزک بھی بج رہا ہے، طرح طرح کے کھانے بھی ہیں اور ایک عجیب ماحول ہے، تو اس میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو زیب و زینت کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، میک اپ کی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ایک حد کے اندر رہ کر ہی میک اپ بھی کرنا چاہیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو عورت کے بناؤ سنگھار سے متعلق ہیں قابل لعنت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ ایسی چیزیں جب کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. اس میں جو طریقے عربوں کے ہاں رائج تھے، ان میں سے جو چیزیں آپ نے ناپسند کی وہ کیا ہے؟ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا کرنے کی کوشش کرنا. اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کے ان کو لمبا کرنا. جسم کے مختلف حصوں کو گودنا. گودنا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ سکن کے اوپر پرماننٹ نشان بن جاتے ہیں. پھول بوٹے بنانا جسے فرنٹیئر میں رواج ہے یا افریقن ممالک میں رواج ہے کہ عورتوں کے چہرے کے اوپر مستقل قسم کی لکیریں اور نشان اور پھول اور معلوم نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مصنوعی تل بنانا. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کہیں پر کالا سرما لگا کے گال پہ یا ٹھوڑی پہ یا کہیں بھی، یہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج موجود ہے، خوبصورت لگنے کے لیے یا اٹریکٹیو ہوتے ہیں نا تل، اگر کسی مخصوص جگہ پر ہو، تو اس سے بھی روکا گیا
کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں. پھر اسی طرح بال اکھاڑ کر بھووں کی خاص وضع بنانا، بھووں کی شیپ بنانا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا، یا دانتوں کے درمیان مصنوعی خلا پیدا کرنا، یعنی دانت کھلے کرنا خوبصورت لگنے کے لیے، یا زعفران یا ورس وغیرہ کے مصنوعی ابٹنے مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا. زعفران جو پیلا رنگ ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک مصنوعی اور ہی رنگ نظر آ رہا ہے نا. لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کی اجازت. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے ایک دھوکہ ہو، انسان ہو کچھ اور بالکل کچھ اور نظر آئے اور دوسرا انسان اس کو اصل سمجھنے لگے، یہ چیز تو منع ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سرما لگا رہے ہیں آپ، تو سب کو پتا یہ سرما ہے، اور آنکھ کے اندر جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے نا کالا کالا، اور اگر تھوڑا باہر بھی نکال لیے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ سرما ہی ہے. اسی طرح اگر آپ لپسٹک لگا رہے ہیں تو سب کو پتا کہ یہ ہونٹ کا رنگ نہیں ہے، یہ اوپر لال رنگ لگا ہوا ہے. تو اس میں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ خوبصورت تو لگ رہا ہے انسان، لیکن دھوکے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں. وہ جو اپٹن مل کے رنگ پیلا کر لینا یا سکن کا کلر بدل دینا جو ہے وہ دھوکے کی کیفیت ہے، کیونکہ اصل چیز بالکل ہی نیچے سے چھپ گئی ہے. اسی لیے ایسا نیچرل میک اپ تو اجازت ہے کہ جس میں انسان ذرا نکھار پیدا کر لے، اس کی اوریجنل کچھ نہ کچھ چیز نظر آ رہی. لیکن وہ کہ جو بالکل ایک نئی چیز بنا کے رکھ دے، جیسے ہمارے ہاں عموماً بیوٹی پارلرز پر جب دلہنیں تیار ہوتی ہیں تو اصل نہ کھال نظر آتی ہے، نہ بال نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل ایک نئی مخلوق نظر آتی. اور جب شوہر ان کو اس روپ میں دیکھتا ہے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بیوی ایسی ہو. تو اس لیے دلہنوں کو بھی ایسا سنگھار کرنے سے روکا گیا ہے کہ جو بالکل آرٹیفیشل قسم کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے عورت کی چن پہ یا اپر لپس پہ بالوں کا ہونا، یہ مردانہ پن کی علامت ہے اور ایک بیماری ہے. اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے، مثلاً وہ ایک پرماننٹلی بال ختم کرواتے ہیں، میں نے کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مردانہ پن ہے. ایک عورت نہیں لگ رہی، مرد لگ رہا ہے، تو مردوں کی مشابہت سے ویسے بھی منع کیا گیا، عورت کو عورت لگنا چاہیے. یا بال ہیں اور عورت اس میں تکلیف محسوس کرتی ہے کہ ان بالوں کو اتارے، تو اگر وہ بلیچ کر لیتی ہے کہ وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے ہیں. یہ جو رنگ ملنا ہے نا، یہ سکن کو کوٹ کرنا ہے، پینٹ ہے ایک طرح سے. اچھا، اسی طرح اگر بازوؤں پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لک کو مردانہ بنا رہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے، مہندی نہیں تھی تو، ہے نا. اسی طرح اگر بازو پہ اتنے بال ہیں کہ جو وہ عورت نہیں لگ رہی، الٹا مرد لگ رہے، کیونکہ مردوں کے عموماً گھنے بال ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت نظر آئے، اس میں حرج نہیں. لیکن کوئی بھی پرماننٹ نقش و نگار، جیسے وہ گودنا اور گدوانا جس کو کہتے ہیں، یا آرٹیفیشل اتنی کلر کوٹنگ کہ اصل سکن کا پتہ ہی نہ چلے، یا اسی طرح بھووں کی اصل شیپ کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مرضی سے پینسل لگا کے ایک نئی شیپ دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. ہاں، بھویں مثلاً یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اوریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی، ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے. فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مرضی سے لگایا. اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں، فطرت پر لانا ہے. تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے، اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضا کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ اللہ کی ساخت، جیسے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کی ساخت تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں. اسی طرح بریسز جب لگوائے جاتے ہیں تو اس میں بعضوں کا دانت ٹیڑھے میڑے آگے پیچھے اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی صفائی مشکل ہوتی ہے. اگر صفائی نہ ہو دانتوں کی تو اس میں سڑاند پیدا ہوتی ہے اور وہ معدے کی خرابی کا سبب بنتی ہے. معدہ خراب ہو تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو نکلوا دینا یا ان کو سیدھا کرنے کے لیے بریسز لگانا تو درست ہے. لیکن اچھے بھلے دانت ہیں، ذرا سے اونچے ہیں، تو ان کے لیے پیچھے کے 4 دانت نکالے جاتے ہیں، مضبوط دانت. صرف اگلے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے
کھانا کھانے کے لیے جو چبانے کے دانت اللہ نے دیے ان کو نکلوا دینا، یہ ایک ظلم ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کی ساخت کو بدلنا ہے. کیونکہ بعض اوقات بریسز صرف خوبصورتی کے لیے لگوائے جاتے ہیں، کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہوتا شکل میں یا کوئی اور فرق نہیں ہوتا، اور اس کے لیے مضبوط دانت نکال دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مضبوط دانت نکالنے سے بعض اوقات نروز پہ اثر پڑتا ہے، لکوا ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا چبانے کے لیے اللہ نے آپ کو دیے، چبائیں گے صحیح نہیں تو آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کرے گا. دانتوں کا کام بھی معدے کو کرنا ہے، اور معدہ جب خراب ہوگا تو پھر آپ ہر وقت لیزی، سست اور کسی کام کے نہیں. یہ چیزیں اس لیے روکی گئی کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. آپ دیکھیں نا، اپنے بالوں میں دوسرے کسی مردے کے بال وہ کاٹ کے لے آئے اور لگا دیے آپ نے، تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور اس کی جو جسم کی بیماریاں ہیں یا اور چیزیں ہیں ان میں کچھ فرق ہو تو وہ دوسرے کے بالوں سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے اندر چلے جائیں. یا سب سے بڑی بات یہ کہ دھوکہ دینا منع ہے، کہ کوئی سمجھے کہ یہ اس کے اپنے بال ہیں اور اپنے ہیں نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو دھوکہ دہی میں آئے، فطرت کو بدلنے میں آئے، اللہ کی ساخت بدلنے میں آئے، وہ چیزیں درست نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.